جملے پہ پورا غور و فکر کریں اور پھر اس کے بعد جملہ بنائیں. اب جیسے سٹارٹ سے نا ہم نے کہا تھا کہ آپ ابھی اپنے ہاتھ سے مائک میوٹ کر دیں، جب کسی کو بلاؤں تو پھر آپ ان میوٹ کر لیا کریں. ثنا کائنات آپ بھی میوٹ کر دیں. جی سر. میوٹ کر دیں اپنے پاس سے نا اس کو، آواز کو میوٹ کر دیں. جی سر. اچھا اب مثلا آپ تمرین دیکھ رہے ہیں، تمرین شفہی میں یہ زبانی ہے، اس میں ہے نا کہ حل صدیقی طفلت، تو آپ نے کیونکہ سوال کرنے والا صدیقی کہہ رہا ہے، یعنی ہاں یہاں اس نے یا ضمیر استعمال کی ہے، جواباً ہم ضمیر چینج کر دیں گے، یعنی نغیر الضمیر الى المخاطب، من المتکلم الى المخاطب. نعم لصدیقی کا طفلتن، وہ پوچھ رہے کیا میرے دوست کی بیٹی ہے؟ جی ہاں آپ کے دوست کی بیٹی ہے. نعم لصدیقی کا طفلتن، آگے پھر وہی رہے گا. اور جہاں پہ ضمیر چینج ہوگی یا صیغہ چینج ہوگا اس کو بڑی غور سے دیکھنا ہوتا ہے. مثلا تمرین کتابی میں آپ آ جائیں تو اجب عن الاسئلۃ السابقہ کتابۃ تستيقظ عائشہ فی الصباح الباکر ویستيقظ اخوہا. اب یعنی یہاں شروع میں تستيقظ تھا عائشہ کے لیے، جبکہ یستيقظ اس کے بھائی کے لیے ہے، یعنی یہ مذکر غائب کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اب ایسے ہی تذهب عائشہ الى غرفة ابیها و اخوها معها وَيَذْهَبُ، ٹھیک ہے، وَيَذْهَبُ یہاں پہ یا لگے گی، وہاں وَيَذْهَبُ. اسی طرح عائشہ ید والدتها، تو یہاں پہ ہم نے تقبل جیسے اوپر گزرا ہے سبق میں تقبل، اور یہاں پہ یقبل یا کے ساتھ. یعنی صیغے کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے مؤنث کا، اگر فرد مذکر ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کریں، اور اگر فرد یا افراد مؤنث ہیں تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کریں. جیسے یہاں اس نے سب میں مؤنث کا استعمال کر دیا ہے، آپ نے اس کے مقابل میں مذکر کا صیغہ استعمال کرنا. تو تحب عائشۃ اباہا ویحب اخوہا اباہا، ٹھیک، ویحب ترجع عائشہ من المدرسۃ ویرجع معها، تحیی عائشہ امہا ویحیی معها اخوہا، تساعد عائشہ امہا ویساعد، یعنی یا کے ساتھ صیغہ غائب کا استعمال ہوگا. یہاں سب میں یہی تمرین تھی. اسی طرح ہشام یستیقظ باکرا، اب مذکر پہلے آگے ہے اور مؤنث کا صیغہ بعد میں استعمال ہوگا، یعنی اخت کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. یستیقظ باکرا واختہ، یہاں اوپر آپ دیکھیں اخو ہا، یعنی یہاں ہا ضمیر کا بھی استعمال سکھایا سب جملوں میں، اور یہاں بھی ہو ضمیر کا استعمال، یعنی کیونکہ ہشام کی طرف اس ضمیر نے واپس لوٹنا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا ہشام یستیقظ باکرا واختہ تستیقظ باکرا، تستیقظ باکرا. اسی طرح اب آگے آپ کو پھر وہ تمرین دے رہا ہے، یعنی معاہو کی تمرین دے رہا ہے یہاں پر، اور تستیقظ کی یہاں پہ تمرین دے رہا ہے، اور اختہ باکرا، ٹھیک، اس کی تمرین دے رہا ہے ساتھ. تو یہ آپ نے اس طریقے پہ تمرین کرنی تھی، یعنی ہر ایک میں صیغہ مذکر اور مؤنث کا دیکھ کے استعمال کرنا تھا. اب اخت کے ساتھ مؤنث کا صیغہ، اور معاہو اس کے ساتھ ہشام کی طرف لوٹ رہی ہے تو مذکر استعمال ہوگی. ٹھیک، اسی طرح اب آگے فعل للغائب المذکر والمؤنث مع الجمع. اچھا، الدرس الثلاثون، 30واں سبق. یعنی جو غلطیاں میں نے نوٹ کی تھیں آپ لوگوں میں سے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ بعض لوگوں نے صیغہ نہیں بدلا اور بعض لوگوں نے ضمیر میں غلطی کی، یعنی یہاں پہ معاہو آنا چاہیے تو اس کو نہیں چینج کیا، یا صیغہ اگر تستیقظ یا تحیی یا تدخل تذهب تتناول تقرأ تستیقظ یہ استعمال ہونا تھا تو صیغہ نہیں چینج کیا. تو جن لوگوں کی غلطیاں ہیں وہ خود اپنی اس غلطی کو نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری غلطی تھی. آپ کی تمرین میں موجود ہے. الدرس الثلاثون، 30واں سبق. المفرد
الجمع یوم ایام رفیق دوست کو کہتے ہیں، اور رفاق اس کی جمع آتی ہے رفیقتن رفیقات، اس کی جمع آپ رفیق کی رفقا بھی استعمال کرتے ہو، اردو میں بھی رفقائے کرام لفظ استعمال کرتے ہوئے، رفیقتن سہیلی دوست، رفیقات سہیلیاں، عائشہ تسابق رفیقاتیہا رفیقاتیہا، یعنی جب یہ جمع استعمال ہوا نا رفیقات، تو اس کو آپ نے منصوب کرنا ہے، یعنی اس پر زبر دینی ہے، مطلب اس کو مفعول بنانا ہے، مفعول شو کرنا ہے جملے میں، آبجیکٹ بنانا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کے نیچے زیر آئے گی رفیقاتن، اگر ایسے لکھا ہوا ہے تو رفیقاتن، اور اگر ایسے آ رہا ہے جیسے اب رفیقاتی، آگے تین نہیں کہہ سکتے کیونکہ ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا ہا ضمیر، تو رفیقاتی ہا، عائشہ تسابق رفیقاتی ہا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، عائشہ تسبق رفیقاتہا، عائشہ اپنی سہیلیوں سے جیت جاتی ہے، سبقت لے جاتی ہے، سبق یسبق یسبق، تو تسبق لکھیں گے، ٹھیک، یعنی تو سابق میں اور بات ہے اور تسبقو میں اور بات ہے، تو سابق سابق یسابق باب مفاعلہ سے ہے، سابق یسابق مسابقتن مقابلہ کرنا، تسبق جیت جاتی ہے، سبقت لے جاتی ہے، رفیقاتہا اپنی سہیلیوں سے، المذکر والمؤنث، اس کی تمرین ہے الاول الاولا، ٹھیک، یہ گنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 تک گنتی کی، مذکر مؤنث کی اس نے تمرین بھی دے دی ہے، یعنی الاول الاولا الثانی الثانیہ الثالث الثالث الرابع الرابعہ، ٹھیک، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، عائشہ تسابق رفیقات، عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مقابلے میں شامل ہوتی ہے، الیوم یوم الجمعہ، آج جمعہ کا دن ہے سبق کے مطابق، عائشہ لا تذهب یوم الجمعہ الی المدرسہ، عائشہ جمعہ کے دن مدرسہ نہیں جاتی ہے، مطلب یہ کتاب اس زمانے کی لکھی ہوئی ہے جب جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، وَأَخُوهَا خَالِدٌ لَا يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ أَيْضًا، اسی طرح اس کا بھائی، آپ دیکھیں نا لا تذهب، یہاں پہ لا تذهب تا کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اخوها اس کا بھائی، ہاں ضمیر لگائی ہے، یعنی جو عائشہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اخوها اس کا بھائی، کون سا بھائی، خالد، لا یذهب، اب یذهب کہا ہے کیونکہ خالد کے لیے صیغہ استعمال کرنا ہے تو غائب کا صیغہ استعمال ہوگا، الی المدرسۃ، وہ اسکول نہیں جاتا، عائشہ تلعب تلعب فی حدیقۃ المنزل مع رفیقاتها، عائشہ اپنے گھر کے باغیچے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، تلعب کھیلتی ہے، حدیقۃ المنزل گھر کا باغیچہ، رفیقات سہیلیاں، وخالد یلعب فی المیدان، اور خالد میدان میں کھیلتا ہے، مع رفاقہ اپنے دوستوں کے ساتھ، عائشہ تسابق رفیقاتها، عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوڑ لگاتی ہے، مقابلہ کرتی ہے، وخالد یسابق رفاقہ، اور خالد اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، عائشہ تسبق رفیقاتها، عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل جاتی ہے، سبقت لے جاتی ہے، وخالد یسبق رفاقہ، اور خالد اپنے دوستوں سے آگے نکل جاتے ہیں، عائشہ ہی الاولی بین رفیقاتها، عائشہ پہلے نمبر پر آتی ہے اپنی سہیلیوں میں، ہی الاولی اول آئی ہے، ٹھیک، بین رفیقاتها، وخالد هو الاول بین رفاقہ، عائشہ ہی الاولی فی السباق، فی السباق، سباق وہی مسابقہ کے لیے لفظ استعمال ہے، سباق مقابلہ، دوڑ کا مقابلہ، وہی الاولی فی الدراسہ ایضا، دوڑ کے مقابلے میں بھی اول آئی ہے اور پڑھائی میں بھی وہ اول آتی ہے، خالد هو الاول فی السباق، خالد دوڑ میں بھی اول آیا ہے، وهو الاول فی الدراسہ ایضا، اور اسی طرح وہ پڑھائی میں بھی
स्टडीज़ में भी अव्वल आता है। आयशा तो हिल ऊला फी सिबाक, आयशा मुकाबले में अव्वल आई है। व फातिमा तो अस्सानी, और फातिमा दूसरे नंबर पर। व खदीजा तो अस्सालिसा, व ज़ैनब अर्राबिया 4 नंबर पर थी। व लमीस अल खामिसा, व लम्या अस्सादिसा, व हय्यादा अस्साबिआ, व खौला अस्सामिना, व गज़ाला अत्तासिआ, व अबला अल आशिरा। ये सब नाम हैं। खालिद हुवा अल अव्वल फी सिबाक, यानी उसने 10 तक आपको ये नाम इस्तेमाल करके गिनती भी बता दी है। खालिद पहले नंबर पर है मुकाबले में, दौड़ में। व तारिक सानी, व अदनान अस्सालिस, व गस्सान अर्राबी, व कहतान खामिस, व मरवान अस्सादिस, व हिशाम, हिशाम की ये आ के नीचे ज़ेर पढ़ते हैं। व हिशाम अस्साबिया, ज़ैद ज़ई सीरत इब्न हिशाम एक किताब इस्तेमाल होती है अगर आपने मशहूर किताब है सीरत की किताबों में, अव्वलीन जो मस्दर है सीरत का, सीरत इब्न हिशाम, यानी शुरू में जो सीरत की किताबें लिखी गई हैं। ज़ैदु अस्सामिन, व बक्र अस्तासी, व उमर अल आशिर। ठीक, ये सब नामों के साथ उसने बता दिया कि ये किस नंबर पर आ रहे हैं। वाली में 10 से 30 तमरीन शफ़ही, हल तज़हबु आयशा इलल मदरसति यौमल जुमुआ। अब आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। हल तज़हबु आयशा इलल मदरसति यौमल जुमुआ, जी क्या जवाब होगा? हल तज़हबु आयशा इलल मदरसा यौमल जुमुआ। जी, दो दफ़ा सना के, हाँ वही सिग्नल का मसला है। अनीसा ने बात की है, सना ने, किसने बोला है? अनीसा। अच्छा, थोड़ा शायद सिग्नल का मसला है आपके पास। ये हम दो चीज़ें बदलेंगे ना, दो चीज़ें इकट्ठी लिखें। पहले कहेंगे ला, नहीं ठीक, ला के बाद ला कहेंगे ना, ला कहेंगे और कॉमा लगा देंगे, ला, ठीक, ला। फिर ला तज़हब अलग बोलेंगे, ला तज़हब आयशा इलल मदरसति यौमल जुमा, नहीं आयशा जुमा के दिन स्कूल नहीं जाती है। यानी पहले आप नहीं कहेंगे, जैसे नाम कहते हैं ना, तो उस तरह आप नहीं कहेंगे ला। फिर उसके बाद सीगा इस्तेमाल करेंगे, ला तज़हबु आयशा इलल मदरसति यौमल जुमा। इसी तरह वहल यज़हबु खालिदुन इलल मदरसति यौमल जुमा, ला, ला यज़हबु खालिदुन इलल मदरसति यौमल जुमा। आप समझ गए ना इसका अंदाज, यानी ला दो दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा ला लिख के कॉमा लगा देंगे और दूसरी दफ़ा फिर ला को तज़हब और यज़हब के साथ इस्तेमाल करेंगे। ऐन यलअबु खालिदुन, खालिद कहाँ खेलता है? यलअबु खालिदुन फी मैदान, फी मैदान अम फी हदीक़तिल मंजिल, फिल मैदान अम फी हदीक़तिल मंजिल। खालिद, जी, व खालिद यलअबु फिल मैदान, सहीह। मन अव्वल फी सिबाक बैनल औलाद, लड़कों में से पहले नंबर, औलाद मतलब लड़के, ठीक। मन अल अव्वल, सॉरी क्या था जी, ऐन तलअब आयशा, ये क्या हो गया, आसान है ना ऊपर। तलअब आयशा फी हदीक़तिल मंजिल। मन तुसाबिकु आयशा, मन तुसाबिकु आयशा, आयशा के साथ कौन मुकाबला करता है? आयशा कैसे जीतती? आयशा के साथ कौन मुकाबला करता है, दौड़ उसकी कौन सहेलियां। लगती? हाँ, तुसाबिकु, तुसाबिकु आयशता रफीकातुहा, रफीकातुहा, ताकि ऊपर पेश पढ़ेंगे, रफीकात की ता के ऊपर पेश पढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ अरेबिक में सब्जेक्ट बनती है, फाइल बनती है, तो हम उस पर पेश पढ़ते हैं। तुसाबिकु आयशता रफीकातुहा, तुसाबिकु आयशा, मन तुसाबिकु आयशा, ठीक। और अगर इसको जुमला यूं बनाते हैं, आयशा को फाइल बनाते हैं, तो क्या कहेंगे, तुसाबिकु आयशतु रफीकातिहा, तीहा, ता के नीचे जेर देंगे, यानी आयशा मुकाबला करती है अपनी सहेलियों के साथ। मई व मई युसाबिकु खालिदुन, ठीक है, फाइल बनेगा, व मई युसाबिकु खालिदुन, खालिद किनके साथ मुकाबला करता है? युसाबिकु खालिदुन अपनी सहेलियां,
दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ। हाँ जी, युसाबिकु खालिदुन रफीका। रिफाकाहू रफाका। जमा लगाएंगे, रिफाकाहू। ठीक। मन अल अव्वल फी सिबाक बैन अल औलाद, लड़कों में से पहले नंबर पर कौन आता है। वमन अल ऊला बैन अल बिनात, और लड़कियों में पहले नंबर पर कौन आता है। ठीक। तो वो नाम लिखने आपने जो ऊपर सबक में नाम है। आयशा क्या है, औलाद में से कौन है, खालिद है। खालिद हुवल खालिद हुवल अव्वलु, खालिद हुवल अव्वलु फी सिबाक बैन अल अव्वल। औलाद, यानी जुमला बाकी पूरा लिखेंगे, फिर सिबाक बैन अल औलाद लिखेंगे, और उससे पहले क्या लिखना है, हमने चेंज करना है। खालिद हुवा नाम। खालिद हुवा अल अव्वलु, खालिद हुवा अल अव्वलु फी सिबाक बैन अल औलाद, व आयशा हिया अल ऊला बैन अल बिनात, आयशा हिया अल ऊला बैन अल बिनात। इसी तरह बाकी जुमले भी बनते जाएंगे। नाम लिखेंगे आप, मसलन उमर हुवा सानी फी सिबाक बैन अल औलाद, अबू बकर हुवा सालिस बैनल फिर सिबाक बैनल औलाद। मुज़क्कर में ऊपर से मुज़क्कर के नाम लगाते जाएं, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर 10वें तक, यानी जवाब वही होगा ना, सबक के अकॉर्डिंग होगा। ठीक। कि जब आपसे वो ये जो लिस्ट थी आखिर पे, पहले आयशा और खालिद, और इसी तरह फिर दूसरे तीसरे 10वें तक ये नंबर आप साथ लिखते जाएंगे। लेकिन जुमला बनेगा कैसे, नाम लिख के खालिद हुवल अव्वलु फिस सिबाकी बैनल औलाद, आयशा हिया, हुवा और हिया का इस्तेमाल करेंगे। हल तुहिब्बु सिबाक, हल तुहिब्बु सिबाक बैना, हल तुहिब्बु सिबाक, नाम तुहिब्बु सिबाक। हल तुहिब तुसाबिकु रिफाक़क, नाम उसाबिकु, नाम उसाबिकु। यानी तुहिब्बु को आप उहिब्बु कर देंगे, फर्स्ट पर्सन पे ले आएंगे ना, सेकंड से फर्स्ट पे ले आएंगे। वो आपसे पूछ रहा है तो आप जवाबन उसे ये नहीं कह सकते नाम तुहिब्बु सिबाक, जी जी आप दौड़ पसंद करते, आप उसे कहेंगे जी हाँ मैं दौड़ना पसंद करता हूँ या करती हूँ, नाम उहिब्बु सिबाक। हल तुसाबिकु रिफाक़क, क्या तुम अपने दोस्तों या सहेलियों के साथ, रफीकात होता तो सहेलियाँ होती, रिफाक़क क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मुकाबला करते हो। नाम उसाबिकु, नाम नाम साबिकु उसाबिकु रिफाक। की, रिफा की। यही मैं ऊपर वाले सबक में भी समझा चुका हूँ कि सीगा भी बदलेगा और ज़मीर भी बदलेगी। अगर ज़मीर बदलने की ज़रूरत है तो ज़मीर भी बदलेगी। हल तुसाबिकु अखाका, क्या तुम अपने भाई से मुकाबला करते हो। नाम उसाबिकु अखी, नाम उसाबिकु अखी। और अगर नहीं करता तो कह देगा ला ला उसाबिकु अखी, नहीं मैं अपने भाई से मुकाबला नहीं करता, ला ला उसाबिकु अखी। हल तुसाबिकु उख्तक, क्या तुम अपनी बहन से मुकाबला करती हो। नाम करते हो, मुज़क्कर है। हल तुसाबिकु उख्तक, क्या तुम अपने बहन से मुकाबला करते हो। ला ला उसाबिकु उख्ती, नहीं मैं अपनी बहन से मुकाबला नहीं करता। यानी वो सहेलियों से दोस्तों से बात हुई है तो सबक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जुमला क्या बनेगा, ला ला उसाबिकु अखी, ला ला उसाबिकु उख्ती। अतस्बिकु अखाका, क्या आपका भाई जीत जाता है। ठीक। अतस्बिकु अखा, क्या तुम अपने भाई से जीत जाते हो। अब तो तभी आप कह सकते हो, अगर आपने ऊपर जुमला बनाया था नाम उसाबिकु अखी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो नाम अस्बिकु अखी, हाँ जी मैं अपने भाई से जीत जाता हूँ। नाम अस्बिकु, अस्बिकु यानी साबका और सबका में फ़र्क क्या है, वहाँ पे दौड़ है और यहाँ पे जीत की बात हो रही है। अस्बिकु, नाम अस्बिकु अखी। हल यस्बिकु का, क्या वो आपसे जीत जाता है। हल यस्बिकु का, क्या वो आपसे जीत जाता है। अगर आप यहाँ कहते हैं ला ला अस्बिकु अखी, जी मैं अपने भाई से नहीं जीत सकता, तो यहाँ आप कहेंगे नाम यस्बिकु नी, ये थोड़ा मुश्किल होगा। नाम यस्बिकु नी, ये जो जुमला है ना, नाम यस्बिकु वो जीत जाता है नी मुझसे, नाम यस्बिकु नी। अतस्बिकु उख्तक, क्या तुम अपनी बहन से जीत जाते हो। नाम यहाँ पे ला करेंगे फिर अगला जुमला ठीक बनेगा। ला अस्बिकु उख्ती, मैं अपनी बहन से नहीं जीत सकता। अम तस्बिकु का हिया, या वो जीत जाती है। नाम तस्बिकु नी हिया, नाम तस्बिकु नी हिया।
وہ مجھ سے جیت جاتی، تسبیقو وہ جیت جاتی ہے، نی مجھ سے، ہیا وہ، نعم تسبیقونی ہیا، ام کو ختم کر دیں گے، سوال کو ہمیشہ ختم کر دیتے ہیں جواب دیتے ہوئے، یعنی جتنی جگہ پہ من لکھا ہوا ہے ختم ہو جائے گا. جی ماریا کچھ پوچھنا ہے ماریا نے؟ مگر وہ ویسے ہی ہوگا. اچھا ویسے ہاتھ بلند ہو گئے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ سوال کو پہلے ختم کر دیتے ہیں، جتنی جگہ پہ من ہے، حل ہے، حمزہ ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، ام ہے یہ ختم ہو جائیں گے، یعنی یہاں پہ 4 استعمال ہوئے ہیں، من، حل، حمزہ، ام، تو یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جواب شروع ہوگا. اب آپ نے جو جواب سوچا ہوا ہے وہ بولنا شروع کریں گے. مثلا اس نے کہا اتسبق اختی، تو کیا تم اپنی اختک، کیا تم اپنی بہن سے جیت جاتے ہو، تو حمزہ ختم کر دیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے لا اسبقو، اسبق اسبقو آ جائے گا اختی. کیونکہ ہاں جی اختی، یعنی ضمیر بھی بدل جائے گی، صیغہ بھی بدل جائے گا. اور اس کے بعد پھر ام والے کا جواب دینا، ام ختم کر دیں گے، نعم اس کی جگہ پہ لے آئیں گے ہاں جی نعم. تسبقو وہ جیت جاتی ہے کس سے، مجھ سے، نی نعم تسبقو نی ہیا ہاں جی، دونوں جگہوں پہ جہاں پہ کاف. جی تو اس کا جواب یوں دینا ہے. چلیں آپ جب لکھیں گے تمرین میں تو پھر عجیب الاصلۃ السابقہ کتابتاً، ٹھیک، اوپر ان کے جواب کیسے دینے ہیں آپ نے لکھ کر دینے ہیں. اور الدرس الحادی والثلاثون، 31واں سبق ہے. نحن فی یوم الجمعہ، آج جمعہ ہے، یعنی ہم جمعہ کے دن میں ہیں، مطلب آج جمعہ ہے. وغدن یوم السبت، اور کل ہفتہ ہوگا. یوم السبت ہوا الیوم الاول فی الاسبوع. اچھا اب اگر یہاں بھی کوئی بندہ کہے نا کہ کل کیا تھا، یعنی جو اب اس کی عربی کیا بنا سکتے ہیں، آج جمعہ ہے اور کل جمعرات تھی، کل جمعرات تھی، تو اس کو کیسے بولیں گے؟ کہہ رہے ہیں نحن فی یوم الجمعۃ وغدن یوم السبت. اگر آپ اس کی جگہ پہ یہ بتانا چاہو، کل آنے والے کی جگہ پہ گزشتہ کل بتانا چاہو تو کیا بولو گے؟ وہ سب سے پہلے تو ماضی میں جب جاتے ہیں آپ واپس جاتے ہیں تو کانا اور کانت کا استعمال کرتے ہیں. مذکر چیز بتانی ہے تو کانا بولیں گے، اور مؤنث بتانی ہے تو کانت. کانا یوم مذکر ہے نا کیونکہ، تو مذکر کے لیے کانا استعمال ہوگا. وکانا بالامس، وکان یوم وکانا بالامس، امس پڑا ہوا ہے نا، امس کسے کہتے ہیں، امس کسے کہتے ہیں، گزشتہ کل کو، امس. سات بارہ دو کیا لفظ بولا جی ہم نے، وا کانا بالامس، ٹھیک، امس، امس کہتے ہیں گزشتہ کل کو. کانا بالامس یوم خمیس، اور کل جمعرات تھی، ٹھیک، کل جمعرات تھی. کانا بالامس یوم سبت، اور اسی سے آپ کانا بالامس یوم احد، یعنی اتوار گزرا ہے، کانا بالامس یوم الاحد. یوم السبت وغدن یوم السبت، کل ہفتہ ہوگا، یعنی اس نے جمعہ سے سٹارٹ لیا ہے تو کل کی بات کر رہے کہ کل ہفتہ ہوگا. یوم السبت هو اليوم الاول فی الاسبوع، ہفتہ ہفتے کا پہلا دن ہے، یعنی ہفتہ ہفتے کا. الاسبوع 7 ڈیز، ویک کے لیے بولتے ہیں نا، الاسبوع ویک، یعنی ہفتے کا دن السبت کہلواتا ہے، اور الاسبوع پورا ہفتہ 7 ڈیز. یوم السبت هو اليوم الاول فی الاسبوع، ہفتے کا پہلا دن ہے. فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں.
اليوم الأول السبت پہلا دن ہفتہ، والثاني الأحد دوسرا اتوار، والثالث الاثنين پھر سوموار، والرابع ثلاثاء کیا ہے احد اتوار، الاثنين سوموار، الثلاثاء سا کے اوپر پیش پڑھیں گے، الثلاثاء منگل، الخميس الاربعاء با کے نیچے زیر پڑھیں گے، الاربعاء بدھ، سادس الخمیس جمعرات، السابع الجمعہ، الجمعہ میم کے اوپر جیم کے اوپر پیش، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، جمعہ، ٹھیک، والسابع الجمعہ، again الأحد السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. أيام الأسبوع هي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. الساعة الآن 1 بعد الظهر. الساعة الآن 1 بعد الظهر. دوپہر کے 1 ہو گئے ہیں، دوپہر کے 1 ہو گئے، ابھی دوپہر کے 1 بجے ہیں. الساعة ٹائم، الآن ابھی، 1 بعد الظہر مطلب ظہر کے یعنی دوپہر کے 1 بجے ہیں. نحن فی الساعة الأولى بعد الظہر، ہم ظہر کے بعد پہلی گھڑی میں ہیں، یعنی 1 بجے والی گھڑی میں ہیں، گھڑی ساعت. الساعة الآن 2 ابھی 2 بجے ہیں، بعد الظہر ظہر کے بعد 2 بج چکے ہیں، دوپہر کے بعد 2 بج چکے ہیں. نحن فی الساعة الثانية بعد الظہر، ہم ظہر کے بعد والی 2 بجے کی گھڑی میں ہیں. یعنی یہ سمجھانے کے لیے وہ 2 سٹائل ہوتے ہیں، وہ نحن فی یوم الجمعہ، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اوپر اس نے کہا تھا اليوم یوم السبت، اليوم یوم الجمعہ، اليوم یوم الاثنین، آج کیا ہے سوموار کا دن ہے، اليوم یوم الاثنین. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نحن فی یوم الاثنین، ہم آج سوموار میں ہیں. تو دونوں طریقے ہیں بولنے کے، اہل زبان اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. الساعۃ الان 3 بجے ہیں بعد الظہر ظہر کے. نحن فی الساعۃ الثالثة بعد الظہر، ہم ظہر 3 بجے کے وقت میں ہیں. الساعۃ الان 4 بجے ہیں بعد الظہر، ٹھیک، ظہر کے بعد 4 بج چکے ہیں. الساعۃ الان 5 بعد الظہر، ظہر کے بعد 5 بج چکے ہیں. الساعۃ الان 6 بعد الظہر، ظہر کے بعد 6 بج چکے ہیں. الساعۃ الان 7 بعد الظہر، ظہر کے بعد کیا ہے 7 بج چکے ہیں. الساعۃ الان 8 قبل الظہر، ظہر سے پہلے کے 8 ہیں. قبل الظہر ظہر سے پہلے کے 8 بجے ہیں، مطلب صبح کے 8 بجے ہیں. الساعۃ الان 9 قبل الظہر، الساعۃ الان 10 قبل الظہر، یعنی پہلے بعد الظہر اور اب قبل الظہر. اور 8 8 9 9 الساعۃ الان 10 10 الساعۃ الان 11 قبل الظہر 11 بجے ہیں، ٹھیک. الساعۃ الان 12 12 بجے ہیں، 11 11 12. 10 کا قاعدہ اس دن ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ جب 3 سے 10 تک دست استعمال ہوتا ہے تو خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ابھی 11 مؤنث ہے سا کے مطابق، 11 سا کے مطابق ہے، اور 10 اپنے اس قاعدے کے مطابق ہے، یعنی خلاف قیاس والے قاعدے کے مطابق. الساعة کے مطابق 12 اور 10 اپنے قاعدے کے مطابق یعنی خلاف قیاس. تو ٹائم پوچھنے کے لیے سوال کیا ہے؟ کم الساعة، کیا سوال ہے؟ کم الساعة، ٹائم کیا ہوا ہے؟ فی ای ساعۃ نحن، کیا ٹائم ہوا ہے، یعنی ہم کس گھڑی میں ہیں، ہم کس وقت میں ہیں. دونوں سوال کرنے کے دونوں طریقے ہیں. کم الساعة، کم الساعة الان، کم الساعة الان، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، کم الساعة الان. تمرین شفوی فی ای یوم نحن فی یوم الجمعہ، ٹھیک. اور اگر ویسے بتانا چاہتے ہیں آپ، آج کا دن بتانا چاہتے ہیں، سبق کے مطابق نہیں بتانا چاہتے، تو نحن فی یوم الاثنین. وفی ای ساعۃ نحن فی الساعۃ 11 والنصف و35. اگر ایسے بھی کہہ سکتے ہو، والنصف بھی کہہ سکتے ہو، قبل الظہر، قبل الظہر. الساعة 11 والنصف
قبل الظهر 11:30 ہوئے ہیں. ٹھیک. كم يوما في الأسبوع؟ في الأسبوع 7 أيام. ما هو اليوم الأول؟ 7 أيام. 7 مؤنث استعمال کریں گے، ایام یوم کی جمع استعمال کریں گے، زیر دیں گے 7 ایامن، اور کیا کہیں گے؟ یوم کی جگہ پہ ایام استعمال کریں گے، یعنی جمع استعمال کریں گے. اور کیا کریں گے؟ یوم مذکر ہے تو 7 مؤنث استعمال کریں گے. اليوم 7 ایام. ما هو اليوم الاول؟ پہلا دن کون سا ہے؟ اليوم الاول هو السبت. اليوم الاول هو يوم السبت. اليوم الاول هو يوم السبت. وما هو اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع؟ یہ نہیں، آپ نے اسی طرح جو اوپر ترتیب دی ہوئی ہے اس کے مطابق یوم السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ، سب کے نام لکھ دینے. ما ہی ایام الاسبوع، ٹھیک، وہی دن کے نام لکھ دینے ہیں، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین اور اینڈ تک. کم الساعة الآن، تو یہ گھڑی سامنے جو بنی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے ٹائم بتانا ہے. کم الساعة الآن، کیا ٹائم ہوا ہے؟ تو کیا بتائیں گے؟ ثلاث. الساعة الآن الثالثة بعد الظهر. الثالثة بعد الظهر. ٹھیک. ویسے بھی کہہ سکتے ہیں الثالثة بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بندہ ٹائم پوچھ رہا تھا نا اس کو پتہ ہے کہ یہ دوپہر کا ٹائم بتا رہا ہے یا رات کا ٹائم بتا رہا ہے. تو کیونکہ اگر اس وقت ہم آپ سے ٹائم پوچھیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دن ہے اور دن کا ٹائم پوچھ رہے ہیں. ٹھیک. تو گھڑی پہ جو ٹائم ہے صرف وہ بھی بتا دیں گے تو بھی یکفینا، یکفینا کافی ہے اتنا بھی. کم الساعة الآن الساعة الثالثة الآن. کم الساعة الآن، جی الساعة دوسرے نمبر پر الساعة الرابعة. الساعة الرابعة، الساعة الرابعة الآن. اوپر ہم نے کہا تھا نا الساعة الثالثة الرابعة. کم الساعة الآن، یہاں پہ الساعة الواحدة. كم الساعة الآن؟ الساعة اثنتان. الثانية. الساعة الثانية. دیکھیں اوپر چلیں واپس، یہ دیکھیں دونوں طریقے ہیں. ٹھیک. جس طرح ہم بتا رہے ہیں الثانية، الساعة الآن 7، الساعة الآن 8، الساعة الآن 9. ٹھیک. اور دوسرا کون سا؟ جیسے یہ الساعة السابعة، الثامنة، التاسعة. ٹھیک. یعنی اس طریقے پہ بھی آپ بتا سکتے ہیں الساعة الآن العاشرة. ٹھیک. یعنی بطور سبجیکٹ بھی اور بطور کیسے، بطور یہ نون بھی، بطور سبجیکٹ اور بطور نون. 19، 11، اس طریقے پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جی جب ٹائم بتا لیں گے سب گھڑیوں سے تو پھر عجب الصلۃ السابقہ کتابۃ. ٹھیک. ان جو یہ جو گھڑی کے ٹائم ہیں ان کو آپ نے وہ کہتا ہے کہ لکھ کر بھی جواب دینا ہے. یکفینا اليوم يكفينا. بقي لدينا كم كم بقي من الوقت في هذه المحاضرة؟ كم بقي من الوقت؟ نعم تفضلوا. كم بقي من الوقت في هذه المحاضرة، في هذه الحصة؟ كم بقي من الوقت؟ سوال سمجھ آ گئے؟ نہیں سمجھ آیا؟ اس لیکچر کا کتنا ٹائم باقی رہ گیا؟ ٹھیک. کم بقی من الوقت فی المحاضرہ، یعنی لیکچر کا کتنا ٹائم باقی ہے. اور جب آپ یہ کہیں گے کم بقی من الوقت فی هذه الحصہ، تو حصہ کیونکہ ہمارا یہ زوم کا 40 منٹ کا بنا ہوا ہے تو یہ تو یکاد ینتہی، یکاد ینتہی کیسے بولتے ہیں؟ یکاد. اگر ختم ہونے والا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یکاد. اگر وقت ہے نا تو اس کے لیے مذکر ہوگا یکاد ینتہی، بس ختم ہونے والا ہے. ٹھیک. یکاد کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. جیسے ہم کہتے ہیں نا وقت ہوا چاہتا ہے، ہوا چاہتا کے لیے عربک میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ یکاد. کاد یکاد.